فرانس کے نوبل انعام یافتہ فلاسفر البرٹ کیمو نے کہا تھا کہ خزاں بہار کا دوسرا روپ ہے۔ بہار میں تو پھول کھلتے ہیں، جبکہ خزاں میں ہر پتا خود پھول بن جاتا ہے۔ برطانیہ میں خزاں کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ ملک کے اکثر علاقوں میں خزاں کا موسم بہار سے کہیں زیادہ دلکش ہوتا ہے۔ پہاڑوں کے سلسلوں، ان کی وادیوں اور میدانی علاقوں میں میلوں پھیلے ہوئے جنگلات، باغات اور آبادیوں میں لگے ہوئے درخت اور پودے رنگوں کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ سرخ، نارنجی، زرد، بھورے اور سبز رنگوں کا دلفریب امتزاج نظروں کو خیرہ کر دیتا ہے۔ رنگوں کے اس موسم کا دورانیہ بہت مختصر ہوتا ہے اور عموماً 2 ہفتوں میں خوش رنگ پتے سوکھ کر زرد پڑ جاتے ہیں، اور پھر موسم سرما کی یخ اور تیز ہوائیں انہیں درختوں کی شاخوں اور ٹہنیوں سے اڑا کر لے جاتے ہیں۔ خزاں میں ان کے شوخ سرخ، ارغوانی اور سنہری پتے ایک حیرت انگیز نظارہ پیش کرتے ہیں، جس کا لطف اٹھانے کے لیے لوگ پارکس اور واکنگ ٹریک کا رخ کرتے ہیں۔ It's really beautiful, yeah. And we've done these leaves at art class this week and done all the different colours. So it's just lovely to have a walk, isn't it, really? You know, and I think it does you good. خزاں کے رنگ برطانیہ اور یورپ تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ روس، چین، جاپان، کوریا، کینیڈا اور امریکہ تک خزاں کا موسم اپنا رنگ نچھاور کرتا ہے۔ خزاں کے یہ رنگ پاکستان کے کچھ پہاڑی سلسلوں میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ جن علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم رہتا ہے، وہاں کی خزاں بے رنگ اور بے کیف ہوتی ہے۔ سبز پتے رنگ بدلے بغیر ہی سوکھ کر شاخوں سے جڑ جاتے ہیں۔ پتوں کے رنگ بدلنے کا تعلق براہ راست درجہ حرارت سے ہے۔ پچھلے 2-4 برسوں سے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے برطانیہ، یورپ اور امریکہ میں گرمیوں کے اختتام پر موسم اچانک ہی سرد ہو جانے سے اکثر علاقے خزاں کے روایتی رنگوں سے محروم نظر آئے تھے۔ سائنسدانوں نے اس سے آب و ہوا کی تبدیلی کا شاخسانہ قرار دیا تھا، تاہم اس سال موسم بتدریج ٹھنڈا ہو رہا ہے اور خزاں کے رنگ اپنے جلوے دکھا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پتوں کا سبز رنگ ان کی اندر موجود ایک مادے کلوروفل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کلوروفل دن کی روشنی میں پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ملا کر شوگر تیار کرتا ہے، جو شاخ کے راستے پودے میں چلی جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں پتا پودے کو خوراک مہیا کرتا ہے، جبکہ پودا جڑ کے ذریعے زمین سے پانی چوس کر پتے تک پہنچاتا ہے تاکہ وہ شوگر تیار کر سکے۔ پتا کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا سے لیتا ہے اور شوگر بنانے کا کیمیائی عمل میں آکسیجن خارج ہوتی ہے، جو ہوا میں شامل ہو جاتی ہے اور اس طرح پودا فضا کو صاف ستھرا رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ گرمیوں میں دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، لہذا پتوں کو پودے کی خوراک بنانے کے لیے کافی وقت مل جاتا ہے۔ جب دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہونے لگتی ہیں اور درجہ حرارت بھی گرنے لگتا ہے تو ایک طرف پتوں کے خوراک بنانے کا وقت بھی کم ہو جاتا ہے، تو دوسری طرف درجہ حرارت گھٹنے سے پتوں کا وہ حصہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے جو شاخ سے جڑا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں شاخ سے پتے کی جانب پانی کی آمد اور پتے سے پودے کو شوگر کی فراہمی میں خلل پڑنے لگتا ہے، اور پھر درجہ حرارت مزید گرنے سے یہ عمل مکمل طور پر رک جاتا ہے۔ جب پتے کو پانی نہیں ملتا تو اس کے کلوروفل میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے، جس سے پتے کی رنگت تبدیل ہونے لگتی ہے اور وہ ہمیں سرخ، ارغوانی، زرد اور بھورے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ یہ عمل پتے کے خشک ہونے اور سوکھنے تک جاری رہتا ہے،
حتیٰ کہ خزاں کی تیز اور یخ ہوا کے جھونکے اسے شاخ سے توڑ کر اڑا لے جاتے ہیں۔ پتوں سے خوراک کی فراہمی رکنے اور درجہ حرارت گرنے کو پودا موسم سرما کی آمد کا اشارہ سمجھ کر خود کو طویل عرصے کی نیند کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سردیوں میں زیادہ تر درخت آپ کو اجاڑ نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ خزاں کے تہواروں میں یورپ اور امریکہ میں منائے جانے والا تہوار ہالووین بھی خاصی شہرت حاصل کرتا جا رہا ہے۔ یہ تہوار 31 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کو منانے والوں کا کہنا ہے کہ اس دن ہم بھوتوں اور جنات کو بھگاتے ہیں اور اس طرح یہ اپنے گھر سجاتے ہیں۔ یہ موسم خوبصورت رنگوں اور سرد ہواؤں سے شروع ہوتا ہے۔ اپنی خستہ ہوا، جھولتے ہوئے پتوں اور پرانی یادوں سے بھرے ماحول کے ساتھ خزاں کی خوبصورتی کو دیکھنے والوں پر سحر انگیز جادو طاری کر دیتی ہے۔ خزاں کے رنگ سحر انگیز ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے دن چھوٹے ہوتے جاتے ہیں اور سورج کی طاقت کم ہوتی ہے، درختوں کے سبز پتے سرخ نارنجی اور پیلے رنگ میں تبدیل ہو کر مٹی کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ خزاں کے سب سے مشہور علامت گرتے ہوئے پتے ہوتے ہیں۔
गप्पा शप्पा लाने दो ना। खिज़ां का मौसम आता है, दरख्तों पर जर्द नारंगी और सुर्ख पत्तों की चादर बिछ जाती है। हवा में खुनकी खुशबू भरी हवा, जमीन पर पत्तों की सरसराहट, हर जगह एक सैर अंगेज मंजर उभरता है। खिज़ां की ये दिलकशी दिल को बहा लेती है।